حق کو حق میں بھیج رہا ہوں کی نصرت چاہیے تو پھر رہو ثابت قدم حق کی نصرت چاہیے تو پھر رہو ثابت آدمی کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کے بغیر آدمی کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کے بغیر راہ حق میں یہ باتیں لہراتی دعاؤں کا وزن ہے یہ باتیں لہراتی دعاؤں کا اثر ہے ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں
موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے کربلا کی بات پر کیا آدمی سجدے وہ جو ایک سجدہ ولی کا رہ گیا تھا وقت فجر وہ جو ایک سجدہ ولی کا رہ گیا تھا وقت فجر فاطمہ شاید اب اسی رہ گیا تھا وقت بدر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے کربلا کی رب سے احمد کی ملاقات علی سے رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے جسم رہتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پڑھنے میں تھا پھر اور بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنے اور کیسے ہوتی ہے برسات علی سے کیسے ہو
سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا جن میں ہر آدمی ہوتی امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا اشرف کیسے کیے جذبات بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود آسمانوں کے بھی حالات بنے اور پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات
جب فاطمہ کو
یہ ہے جناب حسن علی صاحب جو مخصوص انداز میں مخصوص لطف لہجے کے ساتھ آپ کے سامنے سلطانی کی تقریر کو انجام دے رہے تھے. آپ تمام حضرات منتظر ہیں انشاءاللہ تقریر شروع ہوگی. اپنے بڑی ادب و احترام کے ساتھ جناب مایوس شاہپوری صاحب کی خدمت میں التماس گزار کی دعائیں اور تعزیتی کلمات سے تعزیتی کلام سے مجھے کہ حصہ اور تمام طلباء کو تعزیتی ہے.
की मुलाकात है जैसे बंदी कर देते हैं ना इससे इधर पकड़ के रखता हूँ तुम्हारे दिल में कब्र में हो गया दीदार इमामी बेगम कब्र में हो गया दीदार इमामी बेगम बख्श वाले के लिए आपको आ जाएंगे बख्श वाले के लिए आपको आ जाएंगे हश्र में मुख्तार इमामी बेगम हश्र में अहमद मुख्तार इमामी बेगम आपके बच्चों के खिलाफ से मारूम हुआ आपके बच्चों के खिलाफ से मालूम हुआ आपकी फिक्र का मेयार इमामी बेगम आपकी फिक्र का मेयार इमामी बेगम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुनिया में अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुनिया में अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुनिया में बन गई साये दीवार इमामी बेगम बन गई साये दीवार एक इखलाक का अंदाज रहा सबके लिए एक इखलाक
अंदाज रहा सबके लिए भाई एक इखलास का अंदाज रहा सबके लिए ख्वाब बेदर होके जरदार इमामी बेगम ख्वाब बेदर होके जरदार इमामी बेगम गमे शबीर से गहरा था ताल्लुक दिल को गमे शबीर से गहरा था ताल्लुक दिल को गमे शबीर से गहरा था ताल्लुक दिल को आपकी कहती अदादार इमामी बेगम आपकी कहती अदादार इमामी बेगम नाम ही काफी है नाम ही काफी है फिरदौस में जाने के लिए नाम ही काफी है फिरदौस में जाने के लिए नाम ही काफी है फिरदौस में जाने के लिए और आइम्मा है मददगार इमामी बेगम और आइम्मा है और रिश्तेदारों के लिए दिल में जगह रखती थी रिश्तेदारों के लिए दिल में जगह रखती थी रिश्तेदारों के लिए दिल में जगह रखती थी आपकी ऐसी मिलनसार इमामी बेगम आपकी ऐसी मिलनसार इमामी बेगम रिश्तेदारों के लिए दिल में जगह रखती थी आपकी ऐसी मिलनसार इमामी बेगम आपकी मजलिस चेहरुम के लिए कागज पर आपकी मजलिस चेहरुम के लिए कागज पर आपकी मजलिस चेहरुम के लिए कागज पर लिखे मायूस में अशरार इमामी बेगम
لو کیا ہوا میں مجلس میں ہوں کیا ٹیشو کو دیکھ تھوڑی نہ کرتا ہے امی کو بولنا منع کر دیں دو فون لو گھر جاؤں ایک منٹ بابا نہیں ملتی جن کو غم شبیر کی دولت نہیں ملتی دولت نہیں ملتی اچھا اے غم دنیا لے کہیں اور ٹھکانا جاؤ اے غم دنیا لے کہیں اور ٹھکانا لے کہیں اور ٹھکانا ہم کو غم شبیر سے فرصت نہیں ملتی منزل حق کو صداقت کا پتہ ملتا ہے منزل حق کو صداقت کا پتہ ملتا ہے پتہ ملتا ہے اور جس کو شبیر ملے اس کو خدا ملتا جس کو شبیر ملے اس کو خدا ملتا ہے اور دنیا والے تمہیں دنیا کی مبارک ہو خوشی دنیا والے تمہیں دنیا کی مبارک ہو خوشی مبارک ہو خوشی مبارک ہو خوشی ہم کو تو بس غم سرور میں مزہ ملتا پسی ہوئی تو رسول زمن میں ہے خوشبو پسی ہوئی تو رسول زمن میں ہے حیدر میں فاطمہ میں حسین کو حسن میں ہے حیدر میں فاطمہ میں حسین کو حسن میں ہے اور مجھ کو فشار قبر کا اب جگ نہیں رہا مجھ کو فشار قبر کا اب ڈر نہیں رہا ڈر نہیں رہا خاک شفا رکھی ہوئی میرے خاک شفا رکھی ہوئی میرے کفن میں ہے اج خاک شفا کو دیکھ کے میرے منار میں خاک شفا کو دیکھ کے میرے مدار میں ہے مبتدا فشار دہر خد فشار اس سے کریں کیا کوئی سوال بولے فرشتے اس سے کریں کیا کوئی سوال یہ مر کے زندہ ہو گیا ہے در کے پیارا
گیا ہو گیا حیدر کے پیار میں بنا لہر میں جو حیدر کے جشن کی کر لی بنا لہر میں جو حیدر کے جشن کی کر لی اندھیری قبر میں بھی ہم نے روشنی کر روشنی کر لی اور سنی جو وقت سے تربت میں متھت حیدر سنی جو وقت سے تربت میں متھت حیدر متھت حیدر وہاں کے ہاتھ فرشتوں نے تو تمنا موت کی خوف خدا دل میں یہی میرا مومن اور یہی مومن کی جاگیر ہے یہی میرا مومن اور یہی مومن کی جاگیر ہے کچھ لکھا مجھے بولے کفن پر کچھ لکھا دیکھا یہ بولے ملک ہنس کر بولے ملک ہنس کر شفاعت کے لیے بس چاہیے ایسی ہی تحریر شفاعت کے لیے بس چاہیے ایسی ہی تحریر ہم اپنے دل کا آئینہ ہمیشہ پاک رکھتے ہیں ہم اپنے دل کا آئینہ ہمیشہ پاک رکھتے ہیں کہ اس میں روضے سکے شہ دولت رکھتے ہیں کہ اس میں روضے دولت رکھتے ہیں ہوئی ہے شرط اس میں سجدے شبیر ہوئی ہے شرط اس میں سجدے شبیر کی خوشبو شبیر کی خوشبو کفن میں اس لیے ہم کربلا کی خاک رکھتے ہیں اس لیے ہم کربلا کی خاک رکھتے ہیں کفن میں اس لیے ہم کربلا کی خاک رکھتے ہیں اپنی نجات الفت مشکل کشا میں ہے لذت تو ہم کی صرف ہمیں کربلا میں ہے لذت تو ہم کی صرف ہمیں کربلا میں ہے اور جنت کی آرزو میں کروں اس لیے آیا جنت کی آرزو میں کروں اس لیے آیا جنت کو میری دعوت میں اچھے جنت کو میری گاؤں من اشکے ادا میں ہے جنت کو میری گاؤں من اشکے ادا میں ہے ہماری فکر کو تنویر کر عطا مولا ہماری فکر کو تنویر کر عطا مولا شعور مدحت شبیر کر عطا مولا شعور مدحت شبیر کر عطا مولا قلم چلے تو قلم کر دے سرے باطل قلم چلے تو قلم کر دے سرے باطل اس سرے باطل کچھ ایسی لفظوں کی شمشیر کر عطا کچھ ایسی لفظوں کی
کر عطا مولا کچھ ایسی لفظوں کی شمشیر کر عطا مولا. یہ کب کہا کہ مجھے خلد میں مکان دیجیے؟ یہ کب کہا کہ مجھے خلد میں مکان دے دے؟ ابھی مکان دے دے ہوئے غریب سی تبدیل کر عطا مولا. ہوئے غریب سی تبدیل کر عطا مولا. ڈرے علی سے، ڈرے علی سے جو جتنا قریب ہوتا، ڈرے علی سے جو جتنا قریب ہوتا ہے، ادھر قریب ہوتا ہے، بلند اتنا ہی اس کا نصیب. ڈرے علی سے جو جتنا قریب ہوتا ہے بلند اتنا ہی اس کا نصیب ہوتا ہے. اولی کے عشق کی دولت سے معلومات نہیں، علی کے عشق کی دولت سے معلومات ہیں ہم، اجی معلومات ہیں ہم. کہیں علی کا بھی عاشق غریب ہوتا ہے. غریب ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے. نکال دیتا ہے ذہنوں سے، نکال دیتا ہے دشمن کا خوف ذہنوں سے. نکال دیتا ہے دشمن کا خوف، نکال دیتا ہے دشمن کا خوف ذہنوں سے، ذہنوں سے. علی کا عشق بھی کتنا عجیب عجیب ہوتا ہے. سامنے ان کی نظر کے جب بھی آتا تھا علم، سامنے ان کی نظر کے جب بھی آتا تھا علم، چومتی تھی اس کو گویا وہ لگے. جب بڑی مشکل لیا بس چھوٹے جب بڑی مشکل لیا بس چھوٹے حضرت کا نام. کس قدر الفت تھی ان کو حضرت عباس سے، اس قدر الفت تھی ان کو حضرت عباس سے. مسکن ذکر شہداء ہے مجلس، مین سے مسکن ذکر شہداء ہے مجلس. حکیم سے جا گئے ارباب ادا ہے مجلس. علام سے لذت تسکین ملا ہے مجلس. نام سے لذت تسکین ملا ہے مجلس. حسین سے سلسلہ
اسی غم کے لیے ہیں، یہ ہمارا غم ہے، ہم اسی غم کے لیے ہیں، یہ ہمارا غم ہے، ہمیں شہید جفا کے امین ہیں ہم لوگ، ہر پیر و نور سے روشن زمین ہیں ہم لوگ، کہ خوب واقف اسرار دین ہیں ہم لوگ، اور فلک بھی ناز کرے وہ زمین ہے ہم لوگ، فلک بھی ناز کرے وہ زمین ہے ہم لوگ، فلک بھی ناز کرے وہ زمین ہے ہم لوگ، زمین ہے ہم لوگ، خدا کا شکر شہر مشرقین والے ہیں، خدا کا شکر شہر مشرقین والے ہیں، یہ سر اٹھا کے کہو یہ جناب عزم لیا کے ساتھ بڑے ہی اچھے اچھے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ غم حسین میسر اگر نہیں ہوتا، غم حسین میسر اگر نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے غم کو بلاتے ہیں شیخ کی مجلس سے، ہم اپنے غم کو بلاتے ہیں شیخ کی مجلس سے، غم حسین سے کچھ بالا تر نہیں ہوتا، غم حسین سے کچھ بالا تر نہیں ہوتا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایسی شخصیت اور ایسے ذاکر اہل بیت کو مدعو کرنے جا رہا ہوں خطابت کے لیے، جس کی تعریف کا مقام یہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس نے ممبر کے ذریعے اپنی شہرت، اپنی مقبولیت اور بے باکی اور اپنے للکار اور اپنے خطابت کے ذریعے پوری عالم انسانیت کو بیدار کیا ہے، اور آپ تمام حضرات کے سامنے بس چار حصے سے مولانا مصروف کو بلانے جا رہا ہوں کہ وہ ایک شخص کئی خوبیوں کا مظہر ہے، وہ ایک شخص کئی خوبیوں کا مظہر ہے، اب بچا ہوا جو خزانے کا ایک گوہر ہے، بچا ہوا جو خزانے کا ایک گوہر ہے، جو بیٹھ جاتا ہے ممبر پر ذاکری کے لیے، جو بیٹھ جاتا ہے ممبر پر ذاکری کے لیے تو ٹھاٹھے مارتا افکار کا سمندر ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز بلند صلوات سے آپ استقبال کریں، بڑے ہی ادب و احترام سے مولانا سید محمد طارق شبیب صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تشریف لے کر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور بصیرت افروز تقریر کے ذریعے مومنین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات سے
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دنیا میں اتنے سارے اختلافات اور اتنے سارے مسائل ہیں اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوئے. سب کا جو ہے نا معاملہ ہے اور سب کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے وزن کو اپنے دیکھنے کے طریقے کو اپنے نقطۂ نظر کو صحیح کرے. جب تک کہ اپنے نقطۂ نظر کو صحیح نہیں کرے گا, اپنے وزن کو, اپنے دیکھنے کے طریقے کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو, اپنے ورلڈ ویو کو, اس وقت تک صحیح عمل کی منزل میں نہیں آتا. فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے ورلڈ ویو ہوتا ہے, ورلڈ ویو کے بعد سے آئیڈیالوجی ہوتی ہے, آئیڈیالوجی کے بعد سے عمل ہوتا ہے. جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیا کسی کے سامنے جھک جانا یا سر پھٹا کے چوک کے ڈیرے پہ دلال کرنا, یہی ہے. بتاؤ کچھ نہیں. یہ ورلڈ ویو ہوتا ہے, اس کو آپ جہانبینی کہتے ہیں. جہانبینی کے بعد نظریہ قائم ہوتا ہے, جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں. مختلف فکر میں مختلف انداز سے اسے الگ نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ عمل کی منزل ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو دونوں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. ایک ظالم کا پیر پکڑتا ہوا نظر آتا ہے, ایک ظالم کو پیر سے مارتا ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے ورلڈ ویو فلسفے کی بنیاد ہے. اور اسے آپ کیمسٹری میں اس کو کہہ دیجیے, عام زبان میں اسے آپ پانی کہہ دیجیے, اردو میں, فارسی میں اسے آپ کہہ دیجیے, عربی میں اسے ماں کہہ دیجیے, ہندی میں اسے جل کہہ دیجیے, انگلش میں واٹر کہہ دیجیے. ہے وہ پانی, ہے وہ پانی. اور اس پانی سے بڑا پانی ہے آگ کا پانی. آگ کا پانی اگر ہے, آگ پہ اگر پانی ہے تو نہ نام میں سید لگا ہے, نہ حسن نہ حسین, نہ جعفری نہ موسی, نہ رضوی نہ کاظمی نہ زیدی وغیرہ وغیرہ. نام میں کچھ نہیں ہے. اردو کا بھی کوئی نام نہیں ہے. نہ اس پہ چاند لگا ہے, نہ ستارہ, نہ اس پہ گلاب لگا ہے, نہ جوہی, نہ بیلا, نہ چمیلی. اس پہ نہ کوئی اردو ہندی بنے ایسا نام, نہ مسلمان والا, نہ اردو, نہ عربی والا نام, نہ ہندو والا ہے. وہ اس طرح روز مجلس میں بھی نہیں آتا ہے کہ روز وہ نہ بریانی کھاتا ہے, نہ پلاؤ کھاتا ہے, نہ شکرپارا کھاتا ہے, نہ پارا کھاتا ہے, نہ شربت پیتا ہے کہ نہیں, نہ وہ کوئی اور تبرک شمال کھاتا ہے, باپا پانی کھاتا ہے. وہ سمپل اپنا یہ جاب کرتا ہے. لیکن اس کے آنکھ پہ پانی ہے تو وہ نہ مجلس میں آتا ہے, نہ مجلس سنتا ہے, نہ کبھی آ گیا تو آ گیا, نہیں آیا تو نہیں آیا ہے. لیکن نہ مجلس کے نام پہ بابا کماتا ہے, جس کے لیے ایت اللہ خامنائی ایسا مرد مجاہد اللہ یہ ہر درباری مولوی نہیں بول سکتا. یہ وہی بولتا ہے جو امام کا غلام ہوتا ہے, جس کی حدیثیں آتی ہیں وہ بولا. اور یہ ہر آدمی کو ہمارے سامنے بولے. جو مولوی شاعر جو نوحہ آنے کے پہلے لفافہ طے کر لے اسے بلانا حرام. جس مجنون کو بلانا حرام, اسے منبر پہ بیٹھانا حرام, اس کی مجلس سننا. یہ آقائے خامنائی ایسا آدمی بول سکتا ہے, یہ ہر آدمی نہیں بول سکتا. وہی آدمی جب بولتا ہے تو ساری دنیا سنتی ہے, اور سنتی نہیں ہے, سن کے سمجھتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ تلوار ابن زیاد کے ساتھ ہے, دل حسین کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہ ہمارے خامنائی ایسا آدمی بول سکتا ہے جس نے حرام نہیں کھایا. اسلامک سمٹ 1992 کی تقریب میں خود ڈائریکٹ سن رہا تھا. یہ جملہ حد کے اندر بیعت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی طرح بیعت کرنا, یہ بیعت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے خامنائی نے اسلامک سمٹ میں کہا تھا کہ ان سب کی یہی جملہ ہے جو ان کے جد اعلیٰ نے کربلا کے میدان کے یزیدیوں کے سامنے کہا تھا. حسین کی طرح کھڑے ہوئے تھے سامنے, کم سے کم 20 سال کا مجمع تھا. حسین بن علی نے یہی جملہ کہا تھا جو ان کے فرزند نے اور ان کے جد اعلیٰ نے کربلا میں کہا, اس کے فرزند نے اسلامک سمٹ میں کہا تھا کہ دنیا جو امریکہ اسرائیل کے سامنے, یعنی کہ امریکہ اسرائیل
ہے. خود اپنے شہروں میں اگر امریکہ فطرت کے لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، اس لیے امام حسین نے نہیں کہا کہ سن سے ہجری عصر عاشورہ سب تمام ہو گیا. نہیں، امام حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے الجنہ کی سزا بلند کی. اور دوسری بات امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا میری جنگ یزید سے نہیں ہے، یزید کے دار کے لوگوں سے ہے. یزید کے دار کا لوگ کل بھی تھا، آج بھی کل بھی رہے گا. وہ مظفرپور میں بھی ہوگا، پٹنہ میں بھی ہوگا، بھاگلپور میں بھی ہوگا، گیا میں بھی ہوگا، سیوان میں بھی ہوگا، چھپرا میں بھی ہوگا، بہار میں بھی ہوگا، یو پی میں بھی ہوگا، ہندوستان میں ہوگا، ہندوستان سے باہر بھی ہوگا. حسینی ہو تو یزیدی کے دار کے لوگوں سے رب کے بتا دو کہ کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، یزید کے ساتھ نہیں ہوتے. امام حسین نے رہتی دنیا تک کہا تھا میری جنگ یزیدی کردار کے لوگ، یعنی اس کردار کے لوگ ہر جگہ پائے جائیں. ہندوستان میں، ہندوستان کے بعد ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، محلات سے اور ہمارے خاندان میں جو یتیم کا مال لوٹ رہا ہے وہ یزیدی کے دار والا، جو اپنی کمائی کما کے لٹا رہا ہے وہ حسینی کے دار والا. ایک جملہ تاریخی سنیے، مال جمع کر کے غنی ہونا اور ہے، لٹا کے جناب امیر ہونا. مال لٹا کے جناب امیر ہونا یہی ظالم کا لوٹ کے جمع کر کے غنی ہونا، یہ تو بہت بن گئے دنیا. دوسروں کا مال، دوسروں کی محنت کی کمائی، یتیم و بیوہ و مسکین کا مال، کمزوروں کا مال، اس کے لیے مولانا ساری زندگی میدان میں پڑے رہے. اور میں اس کے لیے مولانا ساری زندگی میدان میں پڑے. کوئی تارا نہیں نکلا ہوگا جس کا علی کو میدان نہیں دیکھا، اور کوئی سورج نہیں نکلا جس کا علی کو میدان میں نہیں دیکھا. کوئی تارا نہیں نکلا جس کا علی کو ہر وقت علی میدان میں ظالم و فاسق کو فاجروں کے اوقات ہے. تو انسان یہ ورلڈ ویو صحیح ہے، ورلڈ ویو اگر صحیح نہیں کوئی فرق نہیں. امام حسین صاحب کا سلام ہے. اب یہ بات یاد آ گئی تو میں وہاں پہ جاؤں گا جہاں سے میں نے ذکر کیا. اس لیے مولا علی نے رہتی دنیا تک جنگ جمل میں رہتے بنا میں یہ خود معقول پڑا خود ہے لیکن فضل ہے. اب صرف میں ثواب نہ سکتا ہوں، ثواب کی کا جملہ ثواب بنتا ہے. مولا علی نے یہ بلاغہ میں کیا فرمایا کہ جنگ جمل میں مولا علی کی ظاہری کامیابی ملی. مولا علی قربان نے ہمارے آگے مولا علی نے جنگ جمل میں کیا فرمایا؟ جب مولا علی کو ظاہری کامیابی ملی مولا علی خوش تھے. تو جب مولا علی خوش تھے تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خوش ہے تو بھائی ہم سوچتے میرے دوست ہمارے یہاں پہ آ جائیں، بچپنے کے دوست آ جائیں، ذرا سا ہم لوگ تب وہ بتا کریں کہ کھائے پیے پرانی باتیں یاد کھانا نہیں چاہتا ہے. جہاں پہ ماحول بنے اپنے عزیزوں کو بلا دو، دوستوں کو بلا دو، ذرا سا ماحول اچھا ہو جائے، کھانے پینے کا چاہیے. اسی شوق سے کھاتے ہیں. اچھا یہ ان کو بڑا وہ بھی شوق سے کھائیں. جب شوق سے کھاتے ہیں تو چہرہ بھی کھلتا ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں پہ طبیعت خوش ہو. ہر انسان اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، جاتا ہے. تو مولا علی ظاہر کامیابی مولا علی کی جگہ میں ملی. مولا علی خوش ہمیشہ کامیاب ہے، چاہے تیرے خنجر ہو، چاہے گھر میں ہو، ہمارے امام چاہے نوکر رہتے تو ہمیشہ کامیاب. کامیابی اسی کا نام ہے کہ تم مقصد سے اپنے مقصد سے دور نہ ہو، اسی کو کامیابی. مقصد تمہارا ساتھ رہے گا تو مقصد کے ساتھ. لیکن ظاہری کامیابی ملی تو مولا متقیان اس سے یاد رکھیے. مولا متقیان مولا کا ایک چاہنے والا اس وقت مولا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کاش میرا فلاں دوست ہوتا تو وہ بھی یہاں پہ ہوتا اور خوش ہوتا. مولا بندے کا کاش میرا فلاں دوست ہوتا تو وہ بھی خوش ہوتا، یہاں پہ ہوتا. تو مولا علی نے رہ کے دنیا تک یاد رکھے گا اماموں نے کسی چیز کو نہ محلے میں، نہ خاندان میں، نہ شہر میں، نہ ایک ٹائم میں، نہ ایک پلیس میں کہیں محدود نہیں کیا ہے. کسی چیز کو نہ ایک جگہ پہ محدود نہیں کیا ہے. مولا نے کسی چیز کو، اماموں نے، معصومین نے، قرآن نے کسی چیز کو ایک ٹائم اینڈ پلیس میں ایک محدود وقت میں اسے سمجھا نہیں. ہمیشہ کے لیے آنے کہ ہر زمانے کے آنے والے لوگ اسے معیار اور مزاج بنا کے اور صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتے، حق و باطل میں فیصلہ کر سکتے. کوئی دو رائے کا نہ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کدھر جائے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کدھر جائے، کدھر حق ہے کدھر باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہو، یہ سمجھنے میں کسی کو پتہ نہیں کہ جہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ ذرہ برابر مکالمہ میں ہو، شک و شبہ میں ہو،
کدھر حق ہے کدھر باطل ہے, کدھر صحیح ہے کدھر غلط ہے, کدھر جائز ہے کدھر ناجائز ہے. اور اسی طرح قرآن میں بھی کئی مقامات کے اوپر ذکر کیا. ایمان والے ایک سے ایک نظر آئیں گے علی کو مولا کو مار مار کے نماز پڑھنے والے, جلدی مارو نماز کا وقت جا رہا ہے, ایسے ایسے نمازی جلدی مارو نماز کا وقت جا رہا ہے. مولا علی کی نمازوں پہ اعتراض, اماموں کی نمازوں پہ اعتراض, یہ سب آپ ہیں. تو ایمان والے ایک سے ایک گھر دوسرے والے ہوتے ہیں دنیا میں, ایک سے ایک گھر گھسپا, ایک سے ایک دکھاوا. بہت سے لوگ اپنے ظاہری عمل کو اپنے برائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جیسے ماگیا صفین میں قرآن کو اپنے برائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے لایا. علی والا ہمیشہ اس قوم کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. جتنا ڈھونگ ہوتا ہے اماموں کی روایتیں اسی سلسلے میں تو ہیں. ایسے ڈھونگ والے لوگوں کو جو ظاہر کی دو پہلے کی عبادت کو, جیسے ہم سے لوگ آگے پوچھتے ہیں حضور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ ذرا دائیں سے پہلے بائیں تو غسل میں دھل جائے, بائیں سے ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ غسل میں یہ ہے کہ آپ دائیں دھونے سے ذرا بائیں دھوئیے کہ یقین جائے دائیں دھوئیے, اور بائیں دھونے سے پہلے ذرا دائیں دھوئیے. وضو کرتے وقت ذرا سا اوپر سے دھوئیے کہ یقین ہو جائے کہ پورا دھل گیا. ہم نے کہا کہ ایک وقت ہم نے ذرا سا اوپر سے نہیں دھلا تو کیا ہوگا, ایک ہی نماز جائے گی اگر ضرورت سے صحیح نہ ہوا. لیکن اگر ایک ہی زمین کسی کے میرے گھر میں آ گئی تو چاہے اللہ خامنائی ہے کہ وضو کرا دے, وضو ہونے والا ہے. جو بتاتے ہیں یہ خالی دیندار, یہ سیدھو دیندار, یہ خالی دیندار ایک دم اس وقت ارے ذرا سا آپ کے وقت میں پکا رہیے کسی کی ایک ہی زمین نہ آ جائے. تو مرنے کے بعد نہ شیرمال معاف کرائے گا نہ پاکستانی معاف کرائے گی, نہ ایسے مولویوں کے مجلس چاہے لکھنؤ سے آ جائے چاہے الہ آباد سے آ جائے چاہے کراچی سے آ جائے. وہیں سے مولوی منگا لو, لکھنؤ سے الہ آباد سے بنارس سے دلی سے بامبے سے, بڑا شوق ہو کراچی سے منگا لو. شیمال باقر خالی بات دو, تم نے امریکہ کی ایمبیسی میں افطار میں برگر کیوں کھایا تھا؟ امریکہ کی ایمبیسی میں افطار میں برگر کھایا. ہم لوگ تو چھوٹی سی ککڑی کھلا کے سودا کرتے ہیں, امریکہ برگر کھلا کے چھوڑ دے گا. امریکہ کی ایمبیسی میں برگر کھلا کے ہمارے ملکوں سے سودا کیا گیا قوم کے نام کے اوپر, جیسے بہت میں کھلا کے سودا ہوا. باپور میں 4 لوگوں کو ملا مولوی کوئی شاید بھائی مجھے کرا دیا, ہم روپیہ بھی کرا کے بیٹھے. یہ بات ہے کیا یا تو 2 بسکٹ چائے کھلا دے تو سودا کر لیتے, میرے بیٹے کا یہ کام کرا دیجیے گا, وہ فائل وہاں سے آگوا دیجیے گا, وہ فائل. ہم لوگ دنیا والے 2 بسکٹ کھلاتے, چھوٹا والا بسکٹ یا 2 بسکٹ بھی چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے انسان کا ایمان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ پیسہ بڑھا دو, پیسہ نہ پا سکو تو سائز کم کر دو. وہ کھا کے 2 روپے کا بسکٹ کھا کے بےمانوں کا سودا ہو رہا ہے. امریکہ برگر کھلا کے چھوڑ دے گا. اس کے بعد کہیں نہ کسی کو بولا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک روایت دکھا دیجیے. اور میں قرآن یہاں پہ آنے کے بعد مضبوطی سے بات کر رہا ہے. 3 روپے کا بات ملنے سے بات نہیں کر دوں گا. شفاعت, جس کا شفاعت کو یقین نہیں وہ بھی جہنم, اور جو ہر چیز کی شفاعت مانتا ہے وہ بھی جہنم. جو ہر چیز کی شفاعت مانتا ہے وہ بھی جہنم. جیسے کہ کوئی عقیدہ بھی اگر قرآن سے ٹکرا جائے, جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہمارے تمام فرقوں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ہماری حدیث بھی اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو, میری حدیث نہیں. اس کے لیے فرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وارث کے سامنے لاوارث حدیث. تو یہ بات تو آگے لے کر رہے ہیں, 40 کی بات یہ ہے, 40 اسی کے بعد بات آئی ہے. اب اس بات کو آگے لے کر, تو اگر کوئی حدیث کو قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. اگر کسی کا عقیدہ قرآن سے ٹکرا جائے, کسی کی تقریر قرآن سے ٹکرا جائے, کسی کا شعر قرآن سے ٹکرا جائے, اور کسی کے خاندانی رسومات قرآن سے ٹکرا
ہر چیز کی شفاعت مانگتا وہ بھی جہنم کہ ہم یتیموں کا مال لوٹیں گے، بیوہ کا مال لوٹیں گے، کمزوروں کا مال لوٹیں گے، لوگوں کو ستا دیں گے اور پیسہ بھائی لندن سے مولوی صاحب بولا ہے اب مولوی بھی فخر سے کہے گا 4.5 لاکھ روپیہ ملا، جو 4.5 روپے کی زمین نہ پٹنہ بچانے آئے نہ مظفرپور بچانے آئے فخر ہمیں 4.5 لاکھ دے کے لندن سے امریکہ سے مولوی بلایا یا تم نے 4.5 روپے کا مومن کا مال نہ بچایا تو 4.5 لاکھ کا مولوی کیا کرنے کا اور وہ کب کیا بچائے مذہب کو عقیدے کو دوبارہ تجدید کرے اور جو لوگ اللہ والے کو معاملے کو خدا جاتے سلام دیتے ہیں تو جب انسان یعنی شبہات کا انکار کرنا وہ بھی جاننا نہیں اور وہ حدیث شبہات ماننا وہ بھی جاننا دو چیزوں سے عالم اسلام کو شیعہ سنی کو بہت بڑا نقصان ہوا سنیوں نے ہمارے سنی بھائیوں نے ایک نظریہ پیدا کیا لیکن کہ صحابی کے نام میں سارا انعامات جس کو غالب نے کہا کہ اجتہاد جب ہے کہ ایک دشمن ہے دی علی سے آ کے بھیڑے اور خطا کہے اس کو خطا اجتہادی کے نام میں اچھے اب جو دیوان ہے غالب کا اس غالب کی دیوان میں یہ شعر نہیں ہے اب جو غالب کا دیوان میں یہ پرانے دیوان میں ان کے پاس سب جانتے ہیں اور آج بھی دیوان ہے نئے دیوان میں نہیں ہے یہ اجتہاد ہے جب ہے کہ دشمن دی علی سے آ کے بڑے یا بھیڑے کیا ہے خطا کہے اس کو علی سے دشمن کرنے والا جب دشمن دی ہے وہ تو خطا اجتہادی کا تو یہ اجتہاد ہے جب ہے کہ دشمن دی علی سے آ کے بھیڑے اور خطا کہے اس کو نکال دیا اب بات سمجھ میں آئی جس سے جس کا نقصان ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے حدیث کی کتابوں سے حدیث کے فضائل کی حدیثیں نکالی گئی اشعار دیوان سے علی کے فضائل کے اشعار نکالے گئے یا تبرہ کے اشعار نکالے گئے ویسے ہی وقت نامے سے وہ کاغذ نکالا گیا اسے بتا دیا بہار کے سب سے بڑے بدماش آدمی ہم ہی ہیں بڑے بڑے شریفوں نے ہمارے اوپر ڈکیتی چوری گھر لوٹنا آگ لگانا سب کا کیس کیا ہے اور وہی لوگ کہتے ہیں مذہب میں دخل بھی دیتے ہیں کہ جمعے کا مسئلہ کیا ہے جمعرات کا مسئلہ کیا ہے جمعہ 8 دن نہ ہوا جس کو ان کے ایمان کرو تو ہمیں جمعرات کا مسئلہ سکھاتا ہے کہ جمعے کا مسئلہ کیا ہے ایک وقت میں 2 جگہ جا کے کھانا کھاؤ گے دونوں حرام ایک وقت حرام اٹھنا حرام ایک دن حضرت اللہ خمینی کو حضرت بحر الوسیلہ میں لکھتے ہیں ایک لٹیرا ایک نماز کا پڑھا رہا ہے اربوں کی زمین لوٹے ہوا ہے اربوں کی زمین کھا رہا ہے کھانے والے کا بیٹھ رہا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے پنجگانا نہیں ہے تو جمعہ کہاں سے ہوتا پنجگانا اس کے پیچھے نہیں ہے پنجگانا دور کی بات اس سے دوستی حرام ہے نماز تو تب ہے جب مسلمان ہوں گے اور مسلمان نہیں ہے اب ہندو ہے عیسائی ہے سکھ ہے ظالم سے دوستی نہیں ہے مسئلہ کوئی ہے جناب کسی کے دباؤ میں نہیں رہنا ہے دین جس نے گھر لوٹایا ہے وہ بتائے گا دین کیا ہے جو گھر لوٹو یتیموں کا مال لوٹ کے گھر بناتا ہے وہ نہیں بتائے گا دین کیا ہے میں نہیں آنا ہے جو مجھے کہنا ہے ہم اگر کسی کے گھر میں ایک اینٹ بھی یہ ہے اسلام اگر کسی کے گھر میں ایک اینٹ بھی حرام کی لگی ہو تو اس گھر میں ساری عبادت باطل ایک اینٹ یا چونا مٹی چھاڑو جناب زہرا آتی ہے یہ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے کہ مجلس میں آتی یہ کون کہتا ہے نہیں جناب زہرا صرف مجلس کے نہیں آتی مومن کیا شادی میں آتی مومن بیمار ہوتا ہے گھر میں آتی ہے مومن مصیبت میں ہوتا ہے اس میں آتی ہے اور مجلس میں نہیں آتی ہے اگر مجلس تصویر زمین پہ ہو رہی جو جناب زہرا مومن کے بیماری میں آتی ہو
مومن کے گھر میں نماز ہوتی ہے، حدیث کتاب ہوتی ہے، مومن بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا رہتا ہے پانی میں ڈبا کے، نہ کہ اتنی بڑی داڑھی اور حرام شوربہ میں داڑھی بھی ڈوب رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، دیکھا ہوا ہے ایسی بات نہیں دیکھا ہوا ہے، اسلامی چیزوں کا نام ہی نہیں ہے، جس کے گھر لوٹ کے یتیم بیواؤں کا مال لوٹ کے اور اس طرح سے کھایا بھی جا رہا ہے، اور سب دیکھا ہے اسلام اس کا نام اسلام سے بچایا ہے، آپ خود جانتے ہیں، اور کون لوگ بچا رہے ہیں خود جانتے ہیں، کون لوگ پڑھے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ ہنگامہ ہو گیا، اللہ کسی بھی شہید کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ہمارے خدا نے اس کو کیا اور ایسے لوگ جو کرتے رہیں گے آگے سامنے جو مرضی میں کروں گا پھر جب آئیں گے، اتنا جان لیجیے کہ کوئی خون جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے، فرعون نہ بچا، جب بنی مریا نہ بچا تو بنی مریا کے 2 پیسے تو اولاد کا بچے گی، لیکن سب سے بڑا فائدہ ان کا ہوتا ہے اپنے درمیان میں چور پہچانے جاتے ہیں، آقا رسول اللہ کی شہادت پتہ چل گیا کون CIA کا نوحہ ہے، نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا مرجع بھی بنا سکتا ہے، تو جب امریکہ مرجع بنا، ہم لوگ تو بول نہیں سکتے تھی ہمت نہیں، جب امریکہ نے کہا کہ امریکہ اپنا مرجع بنا سکتا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب امریکہ مرجع بنا سکتا ہے تو وہ ووٹ اپنا امام بھی بنا سکتا ہے، جیسے آج امریکہ مرجع ایک لفظ نہیں بول رہا ہے اسرائیل کے خلاف رسول اللہ کے فیور میں، ویسے ہی اب ووٹ کا مرجع ایک لفظ نہیں بولتا اور ووٹ کرو گا امام کا امام حسین کا مال کرتا جناب زہرا کے بات نہیں ہے، لیکن اگر رسمی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے تو وہاں نہیں آتی، حرام جگہ پہ نہیں جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہر باطل کا سپورٹ کریں گے گھما پھرا کے، تو وہ تو یزید کے دربار دیکھیے پرانے تعلقات جو یزیدوں سے ہیں گے، تو یزید کے گھران میں مجلس ہوئی، وہ یہ بتائیے جناب مجلس کا کانٹریکٹ حرام نہیں ہوتا ہے، بازاری کیا جانا ہے، جدید کیا جانا ہے، وقت کے برباد کا جانا ہے، وقت کے انتظار کا جانا ہے، کیوں کہا گوشمنی آبادی نے ایک پیر شبر اصل کے سینے میں دھوپ دو، ہاں جھوک دو یزید کو دو ساتھ میں جھوک دو، شبر اصل بھی ہے، ہر وقت کا شبر و انتظار ہے، پرانے تعلقات سے جن سے اچھے اتحاد کے نام کے اوپر اتحاد، ارے اتحاد کا مطلب نہیں ہے کہ کمزور اور بیوہ کا مال لوٹا جا رہا تھا، اتحاد کا مطلب نہیں ہے کہ کمزوروں کا مال کھایا جا رہا تھا، جب ابوظہبی کا مال جب 2-4 بےمان پکڑے گئے تو اتحاد نظر آیا، تو اتحاد نہیں ہے، ان کو اس چیز کی لالچ ہے جو پہلے دسترخوان پہ کھا چکے ہیں، اگر اتحاد مقصد ہوتا اس وقت کھڑے ہوتے جب کمزور مارے جا رہے تھے، جب فلسطین کے غریب بچے مارے، جب کمزور لوگ مارے جا رہے تھے، جب بنگلہ دیش میں کمزوروں کو کچھ انتہا پسند مسلمان مار رہے تھے، مسلمان مارتا نہیں کسی کو، اور میں اس وقت یہ سب باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ جب اپنے میں پڑھتی ہے تب ہوتا ہے دنیا جانتی ہے، اللہ والا وہ ہر جگہ بولتا ہے، بولا ہے وہ آج بھی بول رہا ہے، کل بھی بولے گا، تو کچھ لوگ بہانہ لے کے آتے ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام، وہاں تو مجلس کی جناب قریبہ کی وزیر کے باپ کا گھر تھا، وہ تو مومنین کا گھر تھا، جو لوٹا ہوئے پیسے سے مکان میں آتا تو عوام کا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن جائز کرنے کے لیے رسمی گھر کا لفافہ، رسمی گھر کا پلاؤ، رسمی گھر کی بریانی، تو یزید کے دربار میں جو مجلس ہوئی اور تو جو ہے وہ کیا قید خانے میں جیل میں مجلس نماز پڑھتے ہیں لوگ ہیں، جیل میں ہم لوگ زیادہ عاشقہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا نماز باطل ہو جائے، وہ قید خانے کی مجلس تھی، وہ کانٹریکٹ کی مجلس تھی، اور میں لیکن ظالم کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی صورت سے ظالم کے لوگ کو بچاؤ، ظالم کے حرام کو بچاؤ، کہاں کہاں کی روایتیں لے کے چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں کی باتیں لے کے چلے جاتے ہیں، جس گھر میں ایک رسمی خمینی کہتے ہیں، جس گھر میں ایک رسمی اینٹا لگا ہو، ایک ہی اس گھر کی عبادت سب باطل، تو یہ طے کریں کیا صرف نماز باطل کا مجلس عبادت نہیں ہے؟ تو جناب زہرا کسی رسمی جگہ میں نہیں جاتی، اس کی باتوں کا نہ صحابیت کے نام کے اوپر کسی کے جن کو معاف کیا جائے گا، نہ صحابی کے نام پہ نہ عزدائی کے نام، لوٹ کو کسی عالم میں معاف نہیں کیا، قتل کو کسی عالم میں معاف نہیں کیا، دھوکہ دھڑی کو کسی عالم میں معاف نہیں کیا، اسی لیے جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ بھی جہنمی، جو ہر چیز کی شفاعت مانتا ہے وہ بھی جہنمی، قرآن کہہ رہا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اور میں
ہم کہتے ہیں کہ فدق میں وارث کے سامنے لاوارث حدیث، یہی معاملہ ہر جگہ ہے. اگر ہمارا عقیدہ قرآن سے ٹکرا جائے، نظریہ ٹکرا جائے، کسی کی دوستی ٹکرا جائے، کسی کا خاندان ٹکرا جائے، سب دیوار پہ مار دو، اصول بن گیا. قرآن صاف کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی کا مال لوٹا ہے اگر ان کی شفاعت وہ بھی کرے گا جنہیں شفاعت کا ہم نے حکم دیا ہے تو ان کی شفاعت قبول نہیں کریں گے. اللہ کہتا ہے نماز چھوڑو تو شاید قبول، روزہ چھوڑو تو شاید شفاعت قبول، لیکن کسی کا مال کھا کے جاؤ گے تو جو شفاعت کا حکم ہے وہ بھی شفاعت کریں گے. تو شفاعت قبول نہیں تو ہمارے ایسا مودی لٹیروں کی کیا شفاعت کرے گا؟ قرآن تو ان کی بھی شفاعت نہیں کہہ رہا ہے مانے میں. قرآن دیکھیے جب شفاعت ان کی نہیں ہے جو شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ بھی جاتا ہے تو ہر چیز کی شفاعت. اسی لیے ان دو چیزوں نے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، ان دو چیزوں نے ہمیشہ نقصان اصول سے چلے. مولا علی کا بیان میں کچھ دن جمل میں جب مولا علی کو تحریک کامیابی دی تو مولا علی نے کیا ایک چاہنے والا جو میں نے کہا وہاں پہ خوشبہ ہے آنے کے بعد کہتا ہے یا علی اگر میرا فلاں دوست ہوتا ہے ہم کہتا ہے کہ اچھے وقت میرا دوست آ جائے فلاں دوست آ جائے ہم فرصت بنا لیتے بھائی آج وہ چیز بنی جب شوق سے کھاتے. اب یاد رکھیے گا مولا علی نے کیا کہا کہ کیا تمہارا وہ دوست ہمیں ہم سے محبت کرتا ہے ہم دوست کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا. اب مولا علی نے ایک وقت تک جملے کو محنت نہیں کہا کہ جنگ میں تمام وہ لوگ تھے جبل میں. اب ہر انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے، ہر انسان اپنا کردار جو گزار چکا ہے اس کے آئینے میں اپنی زندگی دیکھ لے کہ جبل میں علی کے ساتھ ہوتا ہے یا فلاں کے ساتھ، صفین میں معاویہ کے ساتھ ہوتا ہے یا علی کے ساتھ، کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا ہے کہ حسین کے ساتھ. مولا کا جملہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے کیا فرمایا؟ اس جنگ میں ہر وہ لوگ تھے، ایسی جنگ جو ہم لوگ لڑتے ہیں اس جنگ میں وہ تمام لوگ تھے چاہے وہ ماں کے شکر میں ہو یا باپ کے ظلم میں ہو. اب اپنے آپ کو آپ مبارکباد دیجیے اگر ہم سے قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، قوم کو، قوم کے کمزوروں کو، جیسے کہ امام بھی کمزوروں کے لیے آئیں گے بےایمانوں کے لیے نہیں آئیں گے. مولا علی نے تو میں بابا کہتا ہوں جملہ بھی نہیں بابا میں دو بات مولا مقتدیان مولا کا یہ جملہ مولا علی کا یہ جملہ جو جس کو خلافت بحث کر دیا کر لے ساری دنیا میں اپنے آدمی فارسی جرمن فرینچ جس لحاظ سے، لیکن مولا علی کا یہ جملہ ہے کہ جس کو گرام پنچایت سے لے کے یو این او تک، لوکل کورٹ سے لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک، چھوٹے مکتب سے لے کے نجف و جامعہ ازہر تک، اور میں اسے آپ پاٹھشالہ سے لے کے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی تک، اور ہمارے میں کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں کو آتی تو یہ انٹلیکچوئل اپروچ، یہ اوور ویو، اسے آپ گرام پنچایت سے لے کے یو این او تک، پاٹھشالہ سے لے کے بڑی بڑی یونیورسٹی سے جو دنیا یونیورسٹی بڑی اس کا نام ہے جاتے نام لے، اسے آپ لوکل کورٹ سے لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک، اسے آپ مکتب سے لے کے جو مکتب ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں چلتا رہتا ہے مختلف شہروں میں، اس سے لے کے جامعہ ازہر تک. مولا کا جملہ یاد رکھیے گا ہر مذہب کا آدمی، ہندو ہو مسلمان ہو شیعہ ہو سنی ہو عیسائی ہو سکھ ہو یہودی ہو کچھ ہو، لیکن اللہ خامنہ نے لفظ یہودی نہیں کہا، اسرائیل کہا یہودی جیسے مذہب ایسے میرا مذہب ایسے ہندو ایسے مسلمان. یاد رکھیے گا اللہ دنیا پوری بات میرا انٹرویو پورا دنیا دیتی ہے، ہم ایسے چھوٹے موٹے آدمی کا پورا انٹرویو دیتی تو نہیں دیکھیے جس سے بےایمانوں کو فائدہ ہو. اور وہ ایسے بڑے لوگوں کی پوری بات کا اتفاق سے اللہ کا معجزہ تھا جمعے کا پورا خطبہ دکھا دیا. وہ تو اللہ نے آپ لوگوں کو پردہ ڈال دیا تھا کہ ساری دنیا نے اس جمعے کو ایسے کہتے ہیں ولایت، جو قدیم سے ولایت شروع ہوتی ہے وہ کھلے میدان میں ہوتی ہے، جو صحیفہ سے چوری شروع ہوتی ہے. اس ماڈرن ایج میں کھلے میدان میں ساری دنیا نے دیکھا پردے چوکی ہوتے ولایت. اور کہنے کا مقصد یہ کہ جو چاہے آیت اللہ خامنہ نے لفظ یاد رکھیے گا، لفظ یہودی مسلمان ہندو کا یہودی جیسے عیسائی یہودی شیعہ اسلام یہ ہے ویسے یہودیت ہے. یہودیت سے کہوں گا مذہب یہ کہا تو دنیا کو بنے گی لیکن دنیا کو بنے گی تمہارا دن میرے ساتھ جیسے تو جھگڑا. آیت اللہ خامنہ نے لفظ کا یاد رکھیے گا، اس لفظ کو آپ یونیورسل مانیے جو تقریب کیا سے 6-7 مہینہ پہلے کہا یہودیوں سے کوئی
یہ بات آگے تو سنیے بات سے بات کہ میں ابو جملہ مولا جی کا بیان کر کے میں جواب دوں اور کیا بولتے ہیں چھت ہوا دے دو یہ چھت مضبوط بنا دو چھت ہو جائے کیونکہ وہ دھمکیاں ہو رہی چھت اڑانے والے کی دھمکیاں ہو گئی امریکہ نے دیکھ لیا بولتی بند ارے میں چھت نہ اڑاؤ امریکہ کی ہوائیاں اڑا دو تقریر ہو جس سے امریکہ اسرائیل ظالم مخبول پہ ہوائی اڑ جائے دلالوں کی صلوات بھیجیے محمد